بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ آج جناب 26ویں روزے کے وظائف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نماز فجر کے بعد آپ نے دعائے جمیلہ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ نماز ظہر کی ادائیگی کریں، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس کو الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کے بعد نماز عصر کی ادائیگی کریں، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کو آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ وہ آیت کون سی ہے؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے جناب 17 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ نماز مغرب کی ادائیگی کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا غنیو، اس کا ورد کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ۔ نماز عشاء کی ادائیگی کریں اور سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعائے نجات 25 مرتبہ، یعنی یہ 2 چیزیں عشاء کی نماز کے بعد منقول ہیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور اس کے بعد دعائے نجات 25 مرتبہ۔ وہ دعا کون سی ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شب قدر ہے اس کے بھی وظائف ہم بیان کر چکے ہیں، اس کو بھی دیکھیے گا، اور ہر شب قدر کے حوالے سے وظائف کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہر رات کے اندر، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر کم از کم 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں، ایکسٹرا عبادت جو ہوتی ہے نماز تہجد کی ادائیگی کے علاوہ۔ اور اسی طرح جناب ہر رات کے اندر، اس میں نہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ طاق رات ہے، نہ یہ دیکھیں کہ جفت رات ہے، آپ نے بس اس میں ہر رات کے اندر آپ نے 2 رکعت نفل کم از کم، زیادہ جتنے مرضی آپ کر لیں جناب، 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اسی طرح کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق ہر رات کے اندر صدقہ ضرور ادا کریں، اور اسی طرح جناب ذکر و اذکار، درود و سلام کی تسبیحات کو کثرت کے ساتھ کریں۔ کیا پتہ کون سی رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس لیے کسی بھی رات کو اپنی عبادت سے خالی نہ رکھیں۔ ہر رات کے اندر صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں، اور خاص طور پہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان تک اپنے صدقات کو، جو نفلی صدقات ہیں، ان کو پہنچائیں اور ان کی دعائیں لیں۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جناب سحری کر لی، افطاری کر لی اور اپنی لذات کو نہ چھوڑیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اپنی لذات جو ہے نا، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہی تو دین اسلام ہے۔ دیکھیں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے حرام کی ہے، اس کو چھوڑنے پر کتنا ثواب ہے۔ حلال چیز ہے نا، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، مشروبات سامنے پڑے ہوتے ہیں، افطار کا ٹائم ہے، لیکن مجال ہے کسی کی کوئی ہاتھ بڑھا دے اور اپنے روزے کو توڑ دے۔ جب تک نماز مغرب کی اذان جو ہے وہ کانوں میں نہیں پڑتی تب تک انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سکھانے کے لیے ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حلال چیز کو کچھ دیر کے لیے حرام کیا ہے، اس سے رکنے پر کتنا ثواب ہے۔ تو جو چیزیں ابدی طور پر حرام ہیں، جھوٹ ہمیشہ حرام ہے جناب، غیبت ہمیشہ حرام ہے، چغلی ہمیشہ حرام ہے، کسی کا حق کھانا ہمیشہ حرام ہے، تو چوری ہمیشہ حرام ہے۔ اللہ حاصل کیا، جتنے بھی جھوٹ پر مبنی، گناہوں پر مبنی کام ہیں جو ابدی طور پر حرام ہیں، ان کو چھوڑنے میں کتنا ثواب ہوگا۔ جب تھوڑی سی دیر کے لیے، اب یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے نا، سامنے مرغوب چیزیں پڑی ہوتی ہیں لیکن ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو ذرا بتائیں، کسی کا حق کھانا، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر منع کیا ہے۔ تو اپنے روزے کو بھی قائم رکھیں۔ وہ قائم کیسے رہے گا
کہ روزہ افطار کر لیں لیکن اس پر قائم رہیں کہ یا اللہ جب تو نے ہمیں ایک چیز سے منع کیا ہے تو ہم اس سے ہمیشہ رکے رہیں گے۔ بہرحال اپنے جو صدقات ہیں ان پر کثرت کریں، اسی طرح اپنی نمازوں کی مواظبت کریں، خاص طور پہ جو بری عادات ہوتی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے یا اور اس طرح کی جو بری عادات ہیں ان کو ہمیشہ چھوڑے رکھیں، اور رمضان المبارک کے اندر اپنی عادت کو اس قدر پکا کریں۔ ہمارے ہاں نا شاید سیزن ہوتے ہیں ہر چیز کے، اسی طرح عبادت کا بھی ایک سیزن مقرر کیا ہوا ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے، مساجد میں دسترخوانوں کے حوالے سے اور دیگر چیزوں میں بڑی بہار آتی ہے۔ ہمارے جو بازار ہیں ان کے اندر بھی مہنگائی عروج پر ہوتی ہے، ہر کسی کا دل ہوتا ہے کہ جناب میں لوٹ مار کر لوں اور جو چیز چاہے حاصل کر لوں۔ ایک حدیث بھی سماعت کر لیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کا عیب بتائے بنا اس کو فروخت کر دیتا ہے، اس معنی میں کہ وہ اس عیب کو جانتا تھا، تو اس کا چیز بیچنا جناب حرام ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ مردار کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے اور ایسی چیزیں ہی حرام ہیں، کبھی اس بات پر بھی غور کیا کریں کہ ہمیں خرید و فروخت کے معاملات بھی حلال طریقے سے کرنے ہیں۔ ادھر سے جناب بازاروں میں لوٹ مار کر لی اور بعد میں آ کے 100 رکعت نفل ادا کر لیے، کیا ہم نے کمال کیا؟ ذرا سوچنا اس بات کو کہ جب بات آتی ہے نا حقوق العباد کی، تو وہاں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ جن کا تعلق ہے ہی بندوں کے ساتھ، تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز تراویح ادا کرنے سے باقی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کسی کا حق لیا ہے وہ جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک معافی نہیں ملے گی۔ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات پر بھی جناب آپ خصوصی توجہ دیں، اور اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اپنے کیے کے بارے میں ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم نے اگر اچھا عمل کیا تو اس کا فائدہ ہمیں ہے، اگر ہم نے برا عمل کیا تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہے۔ تو کوئی بھی سمجھدار بندہ اپنا نقصان نہیں کرتا جناب، کم از کم اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور اپنے ساتھ اخلاص کیا ہے کہ ایسے اعمال کریں کہ جن کی وجہ سے جہنم سے ہم بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی کامیاب ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے زندگی کے اندر رمضان المبارک کو پایا، اس میں عبادات کر کے اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا، جنت حاصل نہیں کر سکا، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ یہ جو ناک خاک آلود ہونے کی جو بات ہے نا، اس کے اندر بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ زمین کے اوپر سجدہ کرتا ہے نا، مٹی کے اوپر، تو اس کی ناک کے اوپر خاک لگتی ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کے حوالے سے کوئی بات کی تو اس کے اندر بھی ہزارہا حکمتیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی جس طرح ایک کسی کو مزاح کے طور پر کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ اس کی ناک خاک آلود ہونے کا مطلب ہے۔ بہرحال رمضان المبارک ہے، اس کے اندر اپنی بخشش ضرور کروائیں۔ وہ بخشش کیسے کروائیں گے؟ شب قدر جب آتی ہے، لیلۃ القدر جو کہ تاک راتوں کے اندر پوشیدہ ہے، ان میں خاص طور پر عبادات کریں، ہر رات کے اندر جناب صدقات کریں، نوافل ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات پوری امت مسلمہ کے حوالے سے خیر فرمائے، بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی رضا کا حصول ہو جائے۔ کل انشاءاللہ العزیز جناب نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مفتی سخاوت منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔